السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے ساتھ دوستی کرنا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا اس وقت ممکن ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سے بات چیت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں، اللہ سے ملاقات کریں، تو پھر آپ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا ہے اور اپنا مقصد اللہ کے ہاں پیش کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات چیت ہے آپ سے، یعنی قرآن پاک پڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے بات چیت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنی ہے تو قرآن پاک پڑھیں۔ اس لیے قرآن پاک اگر ایسے ہی پڑھیں گے عربی میں تو پتہ نہیں چلے گا، اس کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، تو میں ویسا بن جاؤں یا ویسی بن جاؤں۔ تو جب آپ کو ایسا احساس ہو جائے گا تبھی ملاقات کا جو ہے شرف آپ پا لیں گے، پھر آپ ویسے ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر محبت اللہ سے پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے محبت اللہ سے پیدا کرنا، اس کے الفاظ، اس کی باتیں، اس کا کلام پڑھنا کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے والا ہے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ جھکنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف میں حدیث ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اب اس دلوں کے زنگ کو دھونے کے لیے دو کام کرنے چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلا کام فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ دوسرا فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو۔ جو بندہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھتا ہے اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے جو زنگ ہیں، جو گناہوں کے سیاہ داغ ہیں، وہ دھو دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاک صاف بندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ تو آپ ایسے بن جائیں نا، اللہ کے خوبصورت انسان بن جائیں، یعنی اللہ کے پسندیدہ لوگ بن جائیں، اللہ کے ہاں عزت والے بن جائیں، خود بھی قرآن پاک کو یاد کریں، سمجھیں، اور پھر دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
جس شخص کو قرآن پاک نے مجھ سے دعا مانگنے سے مشغول رکھا، یعنی وہ قرآن پاک میں اتنا لگا رہا کہ اس کو دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملا، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔ دیکھیں تو صحیح، قرآن پڑھنے والا اگر اس کے پاس دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کی فضیلت ایسی ہے جیسی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ تو کتنی بڑی شان والی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ نہ چھوڑیں، اس کو یاد رکھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں کو پہنچائیں، اور پھر اس میں اتنا منہمک ہو جائیں کہ عشق پیدا کر لیں قرآن پاک سے۔ تو پھر جتنا زیادہ اس میں مشغول ہوں گے، اگر آپ کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا۔ دوسرے لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں نا، جو بہتری کی اچھائی کی دعائیں مانگتے ہیں، ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ تو اتنا قرآن میں مصروف رہیں تو کیا ہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ کتاب اللہ کی 2 آیتوں کی تعلیم دے دینا یا 2 آیتیں پڑھنا سمجھنا، اس کا ثواب اتنا ہے کہ 2 اونٹنیاں جو ہیں نا بڑے کوہان والی، وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دی۔ یعنی کتنا بڑی بات ہے۔ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اسی طرح سے 3 اونٹنیاں یا 4 اونٹنیاں، ان سے بھی بہتر ہوگا کہ اگر آپ 3 آیتیں پڑھیں گے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر 4 پڑھیں گے تو 4 اونٹنیوں، کیونکہ عرب والے لوگ اونٹنیوں سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ ان میں محبوب تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ تعلیم فرمائی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، کہ رشک جو ہے 2 بندوں پر ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے اور وہ اس علم کو تقسیم کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں صبح شام خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو ان دونوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کے ایک حرف کو پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور ہر نیکی 10 گنا اجر رکھتی ہے، ثواب رکھتی ہے۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، الف لام اور میم، سو اس کا پھر نیکیوں کا حساب 30 گنا ہوگا۔ غور کریں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کا جو ماہر ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے، جو قرآن پاک کا ماہر ہوتا ہے، وہ جو بڑے فرشتے ہیں نا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل جیسے بڑے فرشتے، تو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا، اتنی بڑی شان ہوگی اس کی۔ اور جو شخص قرآن پاک اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی اس کی زبان پر چڑھتا نہیں ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا آہستہ آہستہ اور تتلا تتلا کے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا، دوہرا ثواب دے گا، یعنی ثواب
ڈبل ملے گا اس کو. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کی شفاعت اس کے 10 ایسے گھر والوں کے حق میں قبول کرے گا جس کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، تو 2 حدیثوں کی کتاب میں ہے. تو گویا جو بچہ یا بڑا جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، قرآن پاک پر پورا عمل کرتا ہے، تو قرآن پاک کہ اس عمل پر اللہ اتنا مہربان ہوگا کہ اس بچے کی یا اس بندے کی شفاعت 10 اس کے خاندان والوں کے حق میں قبول ہوگی جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، تو وہاں سے وہ جنت میں لائے جائیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے. اس طرح قرآن پاک پڑھیں نا پھر، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ کیا پتہ ہمارے لیے کیا سلسلہ ہو، تو کم از کم ہمارے بچے یا ایسے ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ فائدہ تو ہوگا نا، کہ ہمیں اگر دوزخ خدا نہ خواستہ کسی کو ہوتی ہے تو جنت میں اس بہانے سے آ جائیں گے. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. قرآن پاک کو پڑھیں، پڑھائیں، بچوں کو تربیت دیں. بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. اس کو عام نہ سمجھیں. اسی طرح سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کسی جگہ گزرے تو کوئی بندہ تھا جو قرآن پڑھ کر سوال کر رہا تھا. تو انہوں نے وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. انہوں نے کہا دیکھیں، قرآن پڑھ کر سوال کیا جا رہا ہے. گویا یہ چھوٹی بات نہیں تھی. قرآن پڑھ کر سوال کر رہا ہے، دنیا کا پیسے مانگ رہا ہے. جو شخص قرآن پڑھتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور وہ اللہ تعالی کے ذریعے سوال کرے تو اللہ تعالی، یعنی فرمایا کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے لوگوں سے مانگیں گے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، یعنی بندوں سے سوال نہ کرے. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی بجائے لوگوں سے سوال کریں گے. یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے. تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ ناراض ہوگا نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ سوال کرنا ہے تو اللہ سے کریں، لوگوں سے نہ کریں. قرآن پڑھ کے آپ لوگوں سے سوال کریں، کیسی عجیب بات ہے. وہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرتا ہے. تو اللہ کی بجائے لوگوں کی طرف جائیں گے تو شرک والی بات نہیں ہوگی. اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ ہیں قرآن والے جو اللہ کے اہل اور اس کے خاص بندے ہیں. ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے. یعنی قرآن پاک جن کے دل میں ہوتا ہے، جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں.
تو اس لیے اللہ کے خاص بندے بن جائیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کا مرتبہ بلند فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو اس کے ذریعے پست کرتا ہے، یعنی بعض لوگوں کے درجے بلند ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک کو جو اس کے آداب ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، نہ وہ طریقہ اپناتے ہیں، نہ ان میں آداب ہوتے ہیں، نہ خشوع خضوع ہوتا ہے، اور نہ ہی قرآن پاک پڑھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا فیض ہم تک پہنچتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ہے تو پھر صحیح سمجھ ہمیں آتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار اور خلوص یہ قرآن پاک کی سمجھ ہی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قرآن پاک پڑھو، بے شک یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی قیامت کے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک پڑھنے والوں کی بڑی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک وہ شخص جس کے پاس قرآن پاک کا کچھ حصہ نہیں ہے، یعنی اس نے نہ قرآن پاک کو کچھ یاد بھی نہیں کیا، اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس یاد ہی نہیں ہے قرآن پاک، وہ تو بالکل ویران گھر ہے، بنجر زمین کی طرح ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو ترمذی شریف میں ہے۔ تو اس لیے اپنی زمین کو، اپنے دل کی زمین کو بنجر نہ کریں، اس کو قرآن پاک سے آباد کریں، سمجھیں، پڑھیں اور یاد کریں، تاکہ ہمارے دل قرآن پاک سے آباد ہو جائیں۔ اسی طرح سے ایک اور بہت ہمارے لیے بڑی خطرے کی بات ہے، عام طور پر بچے اور بڑے ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھ کر بھلا دیتے ہیں۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ پیش ہے، یہ ہے ابو داؤد میں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے پھر اس کو بھلا دے، وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز ایسی حالت میں ملے گا جس طرح جزامی ہوتا ہے۔ جزامی کا مطلب ہے اتنی بیماری گندی ہوتی ہے جس میں بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوتا ہے، تو اس طرح کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بہتر ہو، اور اس کو بھلانا نہیں ہے۔ بھلانے والے جو ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں پھر اس سے دنیا مانگتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن، ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے اللہ کے سامنے، ان کے جسم پر، منہ پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی ہوگی۔ تو اس لیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو یاد کریں، پڑھیں، عمل کریں، جو آپ پڑھ لیں پھر اس کو یاد کرتے رہیں بار بار، تاکہ وہ بھولے نہ، بھلانا نہیں ہے۔ بھلانے والے کے لیے پھر آگے اچھا کام نہیں ہے، نقصان ہے، سزا بھی ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی ہے۔ اور یہ جو
اس کا عذاب ہے نا وہ قبر سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک کو یاد کریں، بھلانا نہیں ہے، اس کو بھلانا بالکل نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی، تو انہوں نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ بھی زمین پر آج ہی اترا ہے، اس سے پہلے زمین پر آیا ہی نہیں. فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو دونوں نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے. پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. تو سورہ فاتحہ آپ کو پتہ ہے کتنی خوبصورت ہے. اس کے اندر جو ہے یعنی آپ اس کے حصے دیکھیں، اللہ کی تعریف، پھر اللہ اور بندے کے درمیان تعلق، پھر بندے کی دعا اللہ سے. یہ پورا ایک ملاقات کا سلسلہ ہے، جیسے بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. تو اس طرح کا خوبصورت منظر ہے، اور بندہ جب اس کو صحیح طریقے سے اس طرح پڑھے کہ اللہ بھی سامنے ہے اور بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے سے بات کرتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتا ہے. یہ ایسے جیسے ملاقات ہو رہی ہے. اس طرح خوبصورت منظر ہے. یہ سورت فاتحہ پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بھی عطا ہوتی ہے. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. پڑھنا، اس کو پڑھنا پڑتا ہے. اور اس میں کتنی دعا ہے اس میں، اور کتنی جب دل سے بندہ اس کو پڑھے، اور فرشتے آمین کہتے ہیں. جب بندہ والا دعا لین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں. اور جب فرشتے آمین کہیں تو پھر کیا خیال ہے، بندہ گمراہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا ہم دل سے نہیں پڑھتے. جب وہ بندہ پڑھتا ہے نا اس کو، یہ قرآن پاک کو یا اس سورہ فاتحہ کو، جب بندہ زبان سے پڑھتا ہے، دل بھی اس کا پڑھ رہا ہو، دل میں بھی وہی کچھ ہو یا دل میں اس کا مطلب آ رہا ہو، تو پھر جو ہے نا اس کا اصل جو ہے نا اس کا پھل ملتا ہے. اگر آپ دل میں کچھ اور ہے، یعنی زبان پر کچھ اور ہے، تو پھر منافقت ہے. کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ نہیں ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، ایک تصدیق بالقلب، دل آپ کا اس کی تصدیق نہیں کر رہا، تو ایمان تو نہ بنانا پھر. تو اس لیے جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کی زبان بھی ادھر ہو، دل بھی ادھر ہو، تو تب ایمان جو ہے نا وہ پیرالل چلتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور جب ایمان آپ کے ساتھ چلتا ہے تو پھر وہ جو اس کا ثواب ہوتا ہے اور اس کے اندر اجر ہوتا ہے وہ آپ کو ہر صورت ملتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے زبان کو اور دل کو ساتھ ساتھ رکھیں. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق جو ہے جب ہوتی ہے تو دل میں ایمان بنتا ہے. اور جب ایمان آپ کا بنتا ہے، جب کوئی آیت پڑھیں گے، اس آیت کو آپ زبان سے اس کا اقرار کریں گے، یعنی پڑھیں گے، سمجھیں گے، اقرار کریں گے، اس کو تسلیم کریں گے، تو پھر دل آپ کا اس کی گواہی دے گا، تو وہ اس آیت پر آپ کا ایمان ہو جائے گا. جب ایمان اس آیت پر ہو جائے گا تو پھر اللہ کی رحمت آپ پر ہو جائے گی. اس لیے آپ اس طرح قرآن پڑھیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی رہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی، سورہ بقرہ کی کتنی بڑی، یعنی کہ آپ دیکھیں ان کی وہ ہیں فضیلتیں ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ 3 دن اپنے گھر میں پڑھیں تو آپ کے گھر سے شیطان اور جادو اور ہر قسم کے جو نقصان پہنچانے والے
جو مخلوق ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، آپ کے گھر سے نکل جاتی ہے، آپ کے گھر میں آتا ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے ہر 3 دن کے بعد سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کرتے رہیں تو آپ کا گھر محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ہے، جس طرح کہ حضرت نواس بن حمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن لایا جائے گا، اور وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے ہوں گے ان کو بھی لایا جائے گا۔ پھر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں ان کے آگے ہوں گی، گویا دونوں بادل کی طرح ان پر سایہ کریں گی، یعنی سائے بان بنیں گی اور چمک پیدا کریں گی۔ اور یا پھر ایک جگہ یہاں بھی آیا ہے کہ پرندوں کی جیسے صفیں ہوتی ہیں نا، صفیں بن کے آتے ہیں، تو پرندوں کی صفوں کی طرح یہ اوپر آئیں گی، اور جو پڑھتے تھے سورہ بقرہ سورہ آل عمران تو ان پر سایہ کریں گی، اور پھر ان پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے سفارش کریں گی، تاکہ ایک ان کو سفارش یہ ہے کہ اگر وہ جہنم میں جانے والے ہیں تو جنت میں جانے والے بن جائیں، اگر وہ جنت میں جانے والے ہیں تو ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ تو اس طرح کی سفارش ہوگی پھر وہاں پر۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے قرآن کی صورتیں پڑھا کریں۔ قرآن کی ہر صورت میں بڑے بڑے راز ہیں، جس طرح کہ سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس شخص نے یاسین سورت کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ دخان کے بارے میں کہ جس نے سورہ دخان کو رات میں پڑھا، یعنی وہ صبح اس حالت میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کی بخشش طلب کرتے ہوں گے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ اسی طرح سے سورہ ملک کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی صحابی نے اپنا خیمہ قبر پر لگایا اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ اچانک انہیں معلوم ہوا کہ کوئی آدمی قبر کے اندر سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت پڑھ ڈالی۔ یہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے، یہ نجات دینے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے سورہ اخلاص کو دیکھ لیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، 1/3 قرآن کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد جو ہے سورہ اخلاص، یہ پڑھ لو تو یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے تینوں قل جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 صورتیں جو ہیں ان کی مانند کوئی بھی نہیں دیکھی گئیں۔ پھر فرمایا، پوچھا کہ یہ کون سی عجیب آیات ہیں جو یہ صورتیں ہیں، ان کی عجائبات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، تو یہ کون سی صورتیں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس کے اندر بہت بڑی راز ہیں، اور خاص طور پر جو ہے نا سورہ اخلاص پڑھنے سے بندے کے اندر اخلاص آتا ہے، یعنی بندے کے اندر جو ہے نا وہ منافقت ختم ہوتی ہے، بندے کے اندر سے وہ تکبر، غرور، فخر وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے بندے کے اندر سے ریاکاری جاتی ہے، اس کے پڑھنے سے لالچ اور بندے کے اندر جو طمع ہوتا ہے، ہرس ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے بندے کے اندر جو ہے نا وہ دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کی طرف ہاتھ اٹھانا، دوسروں کی عزتوں کی طرف دیکھنا، بے حیائی اور فحاشی کی طرف رغبت کرنا، وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے بندے کے اندر جو ہے نا جو شر فساد فتنے کا جو عنصر ہوتا ہے، جیسے شیطان کے ساتھ وہ نفس جو ہے نا وہ تعاون کر کے نا بے حیائی، برائی اور گناہ کی طرف رجوع کر کے بندے کو اس طرف
وہ جو ہے نا وہ پھنسا دیتا ہے تو وہ بھی جاتا رہتا ہے، بندہ اس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، بندے کے اندر یعنی ایک خلوص آ جاتا ہے، ایک قسم کا خالص ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کی طرف خالص ہو جاتا ہے اور دنیا کی ہر چیزوں سے وہ ایک قسم کا آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے یعنی کہ آپ یوں سمجھے نا، جیسے ایک آٹے میں سے بال نکالے نا کتنے جلدی سے نکل آتا ہے، تو اس طرح دنیا سے بندہ ایسے نکل کر وہ ایسے خالص ہو کر بہترین ہو کر نکلتا ہے جب بندہ اس صورت کو بار بار پڑھتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرک، بدعت اور ہر قسم کا جو گناہ ہے نا وہ بندے سے نہیں ہوتا اور بندے کے اندر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بڑی بات ہے یہ۔ اور اسی طرح سورہ فلق پڑھنے سے اور بندے کو نہ کوئی نظر لگاتا ہے، نہ اس کے اوپر جو ہے وہ اور دوسری مخلوق جو ہوائی مخلوق ہیں اس کے کوئی اثر نہیں ہوتے، اور جنات اور دوسرے جو ہیں وہ اتنا اثر نہیں کرتے، اور اس کے اوپر سب سے بڑی بات ہے جادو ٹونا اور دوسری چیزیں بھی وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتے۔ جب سورہ ناس کے ساتھ سورہ فلق کے ساتھ سورہ ناس پڑھتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کی مخلوق کے جو گندی مخلوق ہے، جو شر فساد فتنہ پھیلانے والی ہے، جو نقصان دینے والی ہے، اس سے بندہ مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، حتیٰ کہ شیطان کے وسوسوں سے بھی بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ بہت سارے فائدے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، بس اتنا یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور بڑے یعنی قرآن پاک میں تو مزے ہی مزے ہیں، بس آپ ذرا تھوڑا دل لگائیں نا اس کے ساتھ۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو قرآن پڑھنے والا ہے نا، صاحب قرآن، اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، یعنی اس کو آگے جس طرح خوبصورت طریقے سے پڑھا کرتے تھے، ترتیل سے، پیار سے، محبت سے، اس طرح قرآن کو آرام سے، سکون سے پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، جہاں پر آخری آیت آئے گی نا وہ تیرا مقام ہوگا۔ تو ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی، اور جو تمہارے دنیا کے گھروں میں ہوتی ہے یعنی سورج کی روشنی جو ہوتی ہے اس سے بھی بہتر روشنی اس سورج کی ہوگی، یعنی اس تاج کی ہوگی۔ تو وہ اگر تمہارے گھروں میں ہو تو کیا ہی بات ہے، یعنی مطلب ہے تمہارا بیٹا اگر قرآن پاک پڑھے اور اس پر عمل کرے اور پھر اللہ کا محبوب بن جائے تو ماں باپ قیامت کے دن ایسا تاج پہنیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی اور مزیدار ہوگی اور بڑا وہ مرتبہ ملے گا۔ تو ایسی اولاد ہو تو کیا ہی بات ہے نا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ حضرت یعلا بن مملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا کرتے تھے قرآن پاک کو تو ہر حرف کو واضح کر کے پڑھتے تھے، ہر حرف واضح طور پر نظر آتا تھا، یعنی وہ ایسے لگتا تھا جیسے ہر حرف علیحدہ علیحدہ ادا ہو رہا ہے۔ اتنا خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں یہاں بھی آتا ہے، یہ ہے ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم وقت میں قرآن پاک ختم کیا تو اس نے اسے سمجھا نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے قرآن پاک کو 3 دن سے زیادہ میں ختم کرنا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایک رات میں ختم کر دیتے ہیں اور بعض جتنا جلدی ختم کر دیتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مطابق، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں ختم قرآن پاک کیا اس نے گویا سمجھا ہی نہیں اسے۔ تو گویا یہ ہے کہ قرآن پاک کو 3 دن سے زیادہ میں ختم کرنا چاہیے، ختم شریف 3 دن سے زیادہ میں کرنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور وہ اس طرح سے جلدی جلدی میں کرنا اور سمجھنا نہ، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو با آواز بلند پڑھنے والا ایسا ہے جیسے وہ اعلانیہ صدقہ دے رہا ہے،
اسی طرح قرآن پاک کو آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسے وہ صدقہ دے رہا ہے لیکن ذرا چھپا چھپا کے دے رہا ہے، تو اس طرح آہستہ پڑھنے والے ایسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، یعنی آوازوں سے زینت دو، یعنی اس کو خوبصورت پڑھو۔ اور خوبصورت کے بارے میں جو میں نے جو دیکھا ہے اور جگہ سے شریعت کے اندر جو مجھے باتیں ملی ہیں، تو اس کے مطابق قرآن پاک کو خوبصورت کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آواز میں پڑھو جس میں وہ جو ہے نا بندہ ایسے لگے جیسے رونے والی آواز ہو، جس طرح اثر ہوتا ہے دوسرے پر، اس طرح کی آواز ہو، یعنی رونے والی۔ اور یہ نہ کہ جو بعض لوگ پڑھتے ہیں نا کسی گانے کی طرز پر، اور فلمی گانے اور اس طرح کی میوزک طرز پر، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور اس کو قرآن پاک کو ایسے پڑھو جس طرح سے وہ بندے کے اندر جو ہے نا وہ خوف خدا بھی ہو جائے اور امید جو رحم کی ہوتی ہے وہ بھی ہو جائے، اور گویا اس طرح سے یعنی سرور آ جائے۔ تو وہ جو ہے نا رونے والی شکل، وہ رونے والی ٹیون جو ہوتی ہے تھوڑی سی، اور اس طرح سے یعنی پڑھا جائے تو اس کا اثر بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اور یاد رکھیں کہ قرآن پاک ہی واحد سہارا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے تعلق پیدا کر کے دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو بھی قرآن پاک سے اور دین اسلام سے محبت اور عشق عطا فرمائے، تاکہ وہ اس میں اور زیادہ ہم سے زیادہ دل لگائیں اور اللہ کے محبوب بن جائیں۔ آمین۔